یہ آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ رحمت کو تو لوگ بارش سمجھتی ہے. ہمارے گاؤں دیگ سنوا اکبر آباد کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو ہم صرف اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ کسی کے گھر کے اندر کوئی خوشی نہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی غم نہ ہو. کیونکہ یہ جو روڈ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کی یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ایک مہینے تک پانی یہاں سے نکلنے کا نام تک نہیں لیتا. اگر پانی نکل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ گاؤں کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس روڈ کو ایسے صاف کرتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ ہو. یہ گاؤں کا راستہ ہمارے جو ضلع کونسلر ہیں غلام اللہ جروار صاحب، یہ گاؤں کا راستہ ان کے گاؤں کی طرف بھی جاتا ہے. یہاں پہ تقریباً پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کے گاؤں، کتنے آگے سوسائٹی آبادی ہیں جہاں پہ یہ راستہ جا رہا ہے. یہ راستہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ 5 سال بعد جو بھی آتا ہے وہ صرف یہ وعدے کر کے چلا جاتا ہے کہ ہم اس کو گاؤں کو پیرس بنا دیں گے. نہ گاؤں بنا ہے، نہ پیرس بنا ہے، نہ یہاں پہ انسان بنائے جا رہے ہیں. اللہ جانے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے حکمران کیا میسج دینا چاہ رہی ہے عوام کو. اگر اس گاؤں کی بہترین سہولیات نہ ہوئی تو عوام مجبوراً قانونی دائرے کے اندر ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے. اور مزید جانتے ہیں یہ ہمارے احسان جروار صاحب ان کے ساتھ موجود ہے. سر اب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک ایسا روڈ ہے اس گاؤں کا، یہ اس گاؤں کا تو مین سمجھیں کہ مین روڈ ہے یہ گاؤں کا. جیسے یہ ہر بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسی روڈ سے ہی ہو کے اس کو جس شہر کو جائے، جس گاؤں کو جائے، اپنی زمین کو جائے تو وہ اس روڈ سے ہی اس کو جانا پڑتا ہے. تو جنازے بھی یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ قبرستان ساتھ میں ہی ہے. تو ادھر کم سے کم 2 فٹ 3 فٹ پانی بارشوں میں تو کئی مہینوں تک رہتا ہے. اب اس کا نقشہ اس طرح ہے کہ یہ روڈ ٹنڈو جان محمد تک بالکل ہی ختم، جس کو ختم بھی ہم ایک روڈ ختم ہوتے ہیں تو کچے راستے ہوتے ہیں اس میں گاڑیاں چلتی ہیں. یہ ختم بھی نہیں ہوا ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، صرف پتھر منہ نکالے کھڑے ہیں. کوئی ادھر سے آرام سے ادھر سے روڈ سے گزر نہیں سکتا. یہ مصیبت کھڑی ہے تو اس کو نکلوا دیں، پتھروں کو کچا راستہ ان گاؤں والوں کو دے دیں، پھر بھی یہ آزادی آرام سے ادھر سے چلیں گے. ایک تو یہ ڈگری ٹنڈو تک، پھر یہی روڈ ڈگری تک جاتا ہے. اس اکبر آباد والے، اس پورے علاقے والے اسی روڈ کے راستے ڈگری بھی جاتے ہیں، ٹنڈو جان محمد بھی جاتے ہیں. پھر ادھر سے یہی اکبر آباد کا روڈ یہ آگے جا کے جمڑاؤ سے روڈ میں لگتا ہے، جو ٹنڈو باغو اور ڈیئی بھی روڈ جاتا ہے. بدین ڈسٹرکٹ میں یہ روڈ جاتا ہے. پھر اس طرف ہزاروں گاؤں میں کانگڑی موری کی طرف یہ پھر ڈگری ٹنڈو باغو روڈ میں جا کے ملتا ہے. تو یہ ایک مین سمجھیں پل ہے اس پورے علاقے کی. جو روڈ کی جو حالت ہے بالکل خستہ حالت ہے. اس لیے شرم کا مقام ہے. اس کو تو روڈ کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو راستہ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ مہینوں بند رہتا ہے. تو اس لیے ہم آج یاد دلانے اور عوام پورے پاکستان کی عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ اکبر آباد وہ گاؤں ہے جس کے ہزاروں لوگ پڑھ کے بڑے افسر ہوئے ہیں، آرمی میں گئے ہیں، دوسری پوسٹوں پہ گئے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں. تو ان سب کو ہم آج دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کا جو مین راستہ ہے، آپ کے گاؤں کی جو حالت ہے وہ یہ حالت ہے. آپ کے اس گاؤں کے یہ ہزاروں لوگ اس گاؤں میں رہتے ہیں. ادھر نہ اسکول ہے نہ اسپتال ہے، لیکن آخری کمیونیکیشن کا راستہ ہے، روڈ ہے. اس روڈ کی بھی سالوں سے یہی حالت ہے کہ بندہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو شرم کا مقام ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے، سیاسی نمائندوں کو سوچنا چاہیے. اپنے فارم ہاؤسز پہ روڈ بناتے ہیں، اپنے زمینوں میں جا کے روڈ بناتے ہیں. اس بڑے ہاں یہ روڈ منظور کروائیں، اس میں سے بھلے آدھے کھا جائیں کمیشن میں، آدھے لگائیں تبھی لوگ ادھر سے چلنے جیسے ہو جائیں گے. تو ہماری یہی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو ہم اپیل نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سندھ گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی سندھ کے بڑے ہزاروں 20 ہزار آبادی کے گاؤں کی بھی یہ حالت ہے. مہربانی.